بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام والدین نے ولی رکھا تھا۔ والدین نے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں اولاد کیسی نکلے گی، کیونکہ اچھے اچھے ناموں والے بھی ماں کے سر کی چادر اور باپ کی پگڑی کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ میرے ماں باپ دوسرے عزت دار لوگوں کی طرح اس معاملے میں بہت حساس واقع ہوئے تھے، تبھی انہوں نے میری شادی کم سن میں کر دی، جبکہ سب نے سمجھایا کہ ابھی ماروا کی عمر ہی کیا ہے، کیوں اتنی جلدی اسے گھر سے رخصت کر دیا، کچھ دن اور اپنے آنگن میں کھیلنے دو۔ لیکن امی ابو نے ہر ایک کی بات سنی انسنی کر دی، کہا کہ زیادہ سوچ بچار میں تاخیر ہو جاتی ہے اور نیک کام میں تاخیر اچھی نہیں ہوتی۔ ادھر میں بیاہی گئی اور ادھر امی بیمار پڑ گئیں۔ اب ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، گھر کے کام کاج کے لیے بھی پریشانی ہو گئی۔ والد صاحب صبح دفتر جاتے تو شام کو واپس لوٹتے تھے۔ ولی بھائی کالج میں پڑھتے تھے اور ان کی عمر 19 سال تھی۔ وہ بھی امی کو نہیں سنبھال سکتے تھے تو گھر کا کام کیا کرتے، غرض گھر کا شرازہ بکھر گیا تھا۔ انہی دنوں میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میکے جا کر والدہ کے خدمت کرنے سے میں قاصر تھی۔ والد صاحب نے اپنی پریشانی کا ایک دوست سے ذکر کیا تو انکل ریاض نے کہا کہ میری بیٹی گھر میں فارغ رہتی ہے، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے، روز صبح آپ کے گھر آ جائے گی اور شام تک آپ کی بیوی کے پاس رہے گی۔ یوں ناہید ہمارے گھر آنے لگی تھی۔ چونکہ انکل کا گھر والد صاحب کے گھر کے قریب ہی تھا، لہٰذا ناہید کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ بہت سمجھدار اور سگھڑ لڑکی تھی، گھر کے کام کاج میں طاق تھی، اسے اپنے گھر میں کام کرنے کی عادت بچپن سے پڑی ہوئی تھی، لہٰذا وہ ہمارے گھر کا تمام کام خوش اسلوبی سے کرنے لگی۔ گھر کی صفائی، برتن دھونا، کھانا پکانا اور میری والدہ کی دیکھ بھال، سارا بوجھ اس نے اٹھا لیا تھا۔ والد اور بھائی کو اب قدرے سکون مل گیا تھا۔ یہ بچی ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ وہ امی کے ساتھ میرے بھائی اور ابا جان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتی، حتیٰ کہ ان کے کپڑے بھی استری کر دیا کرتی تھی۔ ناہید نے میٹرک پاس کیا تھا اور اس کے بعد کالج میں داخلے کی حسرت دل میں رہ گئی تھی، کیونکہ انکل ایک غریب آدمی تھے، بڑی مشکل سے ان کے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ انکل ریاض میرے ابو کے بچپن کے دوست تھے، دونوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی نہیں تھی۔ جب کبھی انکل کو پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی تو وہ اپنی اس ضرورت کا اظہار والد صاحب سے کرتے تھے اور ابا ہر ممکن ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، ان میں سگے بھائیوں جیسی محبت تھی۔ ناہید میں بہت خوبیاں سہی، لیکن صورت اس کی تپتی ہوئی تھی، رنگت گہری سانولی اور قد چھوٹا، دبلی اتنی کہ ایک نظر دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان میں گن ہو تو شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چند دنوں میں ناہید نے امی ابو اور بھائی کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، خاص طور پر ولی اس کی طرف زیادہ متوجہ رہنے لگا۔ ظاہر ہے کوئی اگر آپ کی بے لوث خدمت کرے اس کی نیک نیتی کے معترف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن یہاں بات اس سے کچھ آگے چلی گئی تھی۔ میرا بھائی ناہید کے گن گانے لگا، وہ ناہید کی بات بات پر تعریف کرتا، امی جان بھی مسکرا دیا کرتی، اور جب میں امی سے ملنے جاتی تو مجھے بتاتی کہ تمہارا بھائی ناہید کو پسند کرنے لگا ہے، اب مجھے اس کی دلہن ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، لڑکی کے گن آپ نے دیکھ پرکھ ہی لیے ہیں، اور اس کے گھر والے تو ویسے بھی آپ کے دیکھے بھالے لوگ ہیں، اچھی بہو مل جائے تو بڑھاپا سکون سے گزر جاتا ہے، گھر تو بہو سے بنتا اور سلامت رہتا ہے۔ امی کو بھی اس بات پر بظاہر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور شاید بھائی نے ناہید کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ اس یقین سے ناہید کو بے حد سکون ملا اور وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی، تبھی دل و جان سے میرے ماں باپ کی خدمت کرنے لگی۔ بظاہر تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ والدین کی خدمت دیکھ کر ولی نے ناہید سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی بدصورتی کو نظر انداز کر دیا ہے،
مگر یہ بات نہیں تھی۔ ولی خود بہت خوبصورت تھا۔ وہ لمبا چوڑا گورا چٹا اور شاندار نوجوان تھا، جس کی بھی نظر اس پر پڑتی بھائی کے حسن سے متاثر ہو کر ٹھٹک جاتا تھا۔ قدرت کبھی کبھی حسن اور بدصورتی کو دن رات کی طرح ملا دیتی ہے۔ اس دنیا میں ہونی اور انہونی سب اللہ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے۔ جس لڑکی میں کسی لڑکے نے شادی کے لیے ذرا بھر خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، بھائی اس کا دیوانہ تھا۔ امی سے کہتا تھا کہ شادی کروں گا تو ناہید سے، ورنہ نہیں۔ اکثر وہ یہ بات بلند آواز سے کرتا تھا تاکہ ناہید سن لے، جس پر وہ پھولی نہ سماتی اور مزید تندہی سے امی جان کی خدمت میں لگ جاتی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ولی دلی طور پر بالکل اس کے ساتھ شادی کرنے کو آمادہ نہیں تھا۔ وہ اسے جھوٹے آسرے دے کر بیوقوف بناتا تاکہ وہ امی جان کی خدمت کرتی رہے اور اس گھر کو اپنا سمجھ کر اسے وقت دے۔ اسی کارن ولی نے اسے جھوٹا پیار جتلا دیا تھا۔ ناہید ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس نے ولی کو اپنا مالک، اپنا سبھی کچھ سمجھ لیا۔ تبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی انسان اتنا شاطر اور مطلبی ہو سکتا ہے کہ اپنی غرض کی خاطر کسی دوسرے سچے اور مخلص انسان کو کھلونا سمجھ لے۔ یہ سچ بات ہے کہ ولی کی نظر میں اس لڑکی کی وقت مٹی کے کسی کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ سال بھر میری والدہ شدید بیمار رہیں۔ میں اپنے سسرال والوں کی وجہ سے مجبور تھی، مستقل امی کے پاس نہیں رہ سکتی تھی۔ وقتاً فوقتاً ان کے ہاں آتی جاتی رہتی۔ میرا گھر گاؤں میں تھا اور میکا شہر میں، لہٰذا 15 دنوں بعد ہی 1-2 دن کے لیے آنا جانا ہوتا تھا۔ امی کو جگر کا کینسر تھا۔ علاج حسب مقدور کروایا مگر شفا نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ امی نے اپنی وفات سے قبل ناہید کی ماں سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے سے ہی کریں گی، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا بیٹا ان کو بے حد چاہتا تھا۔ گویا زبانی وہ یہ رشتہ پکا کر کے گئی تھیں۔ کون جانتا تھا کہ ولی کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں ناہید کے لیے چاہت نام کو نہیں تھی، جیسا ہم لوگ سمجھا کرتے تھے۔ امی کے انتقال کے 1.5 ماہ بعد وہ ایک دوست کے توسط سے دبئی چلا گیا۔ ناہید کا بھی اب ہمارے گھر میں کوئی کام نہ رہا۔ وہ ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ والد صاحب ہوٹل کا کھانا لے آتے یا پھر اپنی دفتر کی کینٹین سے کھا لیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد ولی دبئی سے لوٹا تو کافی رقم کما کر لایا۔ اب وہ خوشحال تھا۔ والد صاحب نے شادی کی بات چھیڑی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کریں۔ سال بعد میرا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو دبئی سے آ کر شادی کر لوں گا۔ والد صاحب اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے، کیونکہ سب نے طے کیا ہوا تھا کہ ولی کی پسند چونکہ ناہید ہے تو پھر کوئی اور لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ والد صاحب نے مجھے بلوایا اور کہا کہ اپنے بھائی سے اس معاملے پر بات کرو، میں ریاض کو زبان دے چکا ہوں۔ میں نے ولی سے بات کی تو وہ بولا، آپا خدا کا خوف کرو، اب کیا میرے لیے یہی کالی رہ گئی ہے جس کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا؟ میں ہرگز ایسی بدشکل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو امی جان سے کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ شریک حیات کے گھن دیکھنے چاہیے، صورت نہیں۔ ناہید میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ان کے سامنے خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ دھوکہ تھا، فریب تھا جو میں اسے دے رہا تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا، کیونکہ جانتا تھا بغیر مطلب کوئی کسی کے لیے اپنا سکھ، چین اور آرام قربان نہیں کرتا۔ اگر میں اس کے ساتھ جھوٹی محبت نہ جتلاتا تو وہ کبھی امی جان کی یوں خدمت نہیں کرتی۔ اسے باندھ کر رکھنے کا یہی طریقہ تھا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ ماں کو بے سہارا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم بھی میکے سے آنے سے مجبور تھیں، لہٰذا میں نے ناہید کو بھرپور توجہ اور اہمیت دی تاکہ وہ امی جان کی خدمت کرے۔ اف میرے خدایا، میرے بھائی، یہ تم کب سے اتنے بے رحم ہو گئے ہو؟ تمہیں اس لڑکی پر ذرا بھر بھی ترس نہ آیا؟ آپا ترس آتا تھا مگر کیا کرتا؟ اماں بھی تو بیچاری اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھیں، انہیں بھی کسی خدمتگار کی ضرورت تھی۔ اب میں کیا کرتا؟ میرے پاس ایک یہی حل بچا تھا۔ میں نے کہا، سوچو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس نے بھی تو میری خاطر یہ سب کیا کہ مجھ سے شادی ہو جائے۔ اس کی نیک اتواری کے پیچھے اس کی غرض چھپی ہوئی تھی،
لہٰذا اب تم مجھے ہرگز دوشی مت ٹھہرانا اور میرے سر اس چڑیل کو نہ منڈ دینا، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ولی کی باتیں سن کر سچ مچ مجھے پسینہ آ گیا۔ سوچنے لگی کہ اب ابا، ریاض انکل اور اس معصوم لڑکی کو کیا منہ لگاؤں گی کہ ولی شادی سے انکاری ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس کی صورت کم ہے۔ وہ دبئی میں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک دوست کی بہن کو پسند کر آیا تھا جو بے حد حسین تھی۔ اس کے ماں باپ بھی میرے بھائی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات اسی روز ولی نے مجھے بتا کر کہا تھا کہ اگر میری شادی پری سے نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں ناہید سے ملتی اور اسے یہ سب بتاتی کہ وہ اب مزید خواب نہ دیکھے، کیونکہ اس کو اس کے خوابوں کی تعبیر ملنے والی نہیں۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس سے کس طرح بات کروں۔ آخر میں نے اس سے ایک بہانہ سوچ کر کہا، دیکھو میرا بھائی ابھی 15 سال تک شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ اور وقت پر شادی کر لو۔ مگر وہ پگلی بولی، میں مر جاؤں گی مگر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، میں عمر بھر ولی کا انتظار کر لوں گی، مگر خدا کے لیے آپ یہ مت کہیں کہ کسی اور سے شادی کر لو۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ایک بار پھر بھائی کو سمجھایا کہ تم اس سے شادی کر لو، اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو وہ بیچاری مر جائے گی۔ بولا، ہاں میرا ضمیر بھی مجھے بہت ملامت کرتا ہے، میں رات بھر سو نہیں سکتا، واقعی میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر اس سے شادی نہیں کی تو قدرت میرے ساتھ بہت برا کرے گی۔ آخر اس کے دل میں کئی دن تک خواہش اور ضمیر کے بیچ ایک جنگ چلتی رہی۔ بالآخر ضمیر جیت گیا اور ان کی شادی انجام پا گئی۔ مگر شادی والے دن لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی اسے چوہیا کہہ رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ حور کے پہلو میں لنگور کی مثال تو سنی تھی، مگر یہاں تو سب الٹ ہو گیا۔ خدا جانے کیا دیکھا ولی نے اور اس کے ماں باپ نے اس لڑکی میں۔ خود ولی کی شکل اس قدر روحانسی ہو رہی تھی کہ میرا بھی دل سلگ اٹھا، یا رب یہ کیسا جوڑ ملا دیا۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی اس لڑکی میں جو ایک لڑکا اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تو یہ ڈھول ساری زندگی گلے میں ڈال کر اسے بجانا ہی تھا۔ شادی کے بعد صرف 2 ماہ وہ پاکستان رہا اور پھر دبئی چلا گیا۔ دبئی سے سال بعد یورپ کو نکل گیا۔ 5 سال تک اس نے ناہید کی خبر نہ لی۔ جب وہ گھر لوٹا تو ناہید کو گھر میں نہ پایا۔ ضعیف باپ نے بتایا کہ ایک روز ذرا سی بات پر وہ الجھ کر مجھ سے چیخ کر بات کرنے لگی۔ میں نے ڈانٹا تو گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ولی کو گویا بہانہ مل گیا۔ اس نے اس بات کو جواز بنا کر کہ بوڑھے سسر کے سامنے اونچی آواز میں بات کیوں کی، اس کو طلاق دینے کی ٹھان لی۔ یہ بھی بھلا دیا کہ اس نے کتنے سال ہمارے گھر کی خدمت کی تھی۔ ایسا شاید ولی کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ اس نے کئی سالوں تک اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ اس کی یاد میں تڑپتی تھی، بھلا ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے، اور وہ بھی اپنے بوڑھے سسر کی خدمت کرتے ہوئے۔ وہ شاید تنگ آ چکی تھی اور اسی وجہ سے اس نے سسر کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کر دی تھی، مگر پھر اس نے اپنے سسر سے معافی مانگ لی تھی۔ بوڑھے سسر نے اپنی خدمتگار بہو کو معاف بھی کر دیا، مگر ولی نے اسے معاف نہیں کیا کیونکہ اس کے دل میں چور تھا۔ وہ اتنے انتظار کی اذیت سہ کر بھی ثابت قدم تھی اور طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن ولی نے اسے طلاق دے دی۔ میں نے جب اسے لان تان کی تو کہا، میں طلاق دینے نہیں آیا تھا، اسے ساتھ لے جانے آیا تھا، لیکن اس نے خود حالات ایسے کر لیے کہ یہ ناگوار امر مجھے انجام دینا پڑا۔ اپنے بھائی کا یہ جواب سن کر میرا دل خون ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میرا بھائی یورپ چلا گیا۔ بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس نے پری سے شادی کر لی، کیونکہ اس کے والدین کا یہی تقاضا تھا کہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دو، پھر ہم تمہیں اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے۔ انسان کبھی بہت ظالم ہو جاتا ہے، اپنی خوشی پانے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ بیچاری ناہید ہمارے گھر کی خدمتیں کرنے کے باوجود برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے ولی کے لیے جو سہانے خواب دیکھے تھے وہ سب ٹوٹ گئے تھے۔ وہ گویا جیتے جی مر چکی تھی۔ اسے ملا بھی کیا تھا؟ صرف 4 دن کی خوشیاں، وہ بھی ایسی خوشیاں جن میں نہ ہی محبت تھی اور نہ ہی توجہ کا کوئی عنصر تھا۔
کیونکہ ولی نے یہ شادی اپنے ضمیر سے مجبور ہو کر کی تھی اور شاید ناہید کی شدید خواہش پر بھی کی تھی۔ اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ قصور کس کا ہے، میرے بھائی کا جو شاید کوشش کے باوجود اپنا دل ناہید کی طرف نہیں لگا سکا، یا پھر ناہید کا جس نے میرے بھائی سے غلط امیدیں باندھ لی تھیں۔ لیکن پھر سوچتی ہوں شاید قصور کسی کا بھی نہیں تھا، قصور تھا تو وقت کا یا پھر ناہید کی صورت کا، جس میں سب کچھ تھا مگر ایک اچھی صورت نہیں تھی جسے دیکھ کر کوئی اسے قبول کرتا۔ سچ ہے اگر لڑکی کی صورت اچھی نہ ہو تو کسی کو اس کی خوبیاں بھی نظر نہیں آتیں۔ کہنے کو تو سب سیرت کی بات کرتے ہیں مگر بات صورت دیکھ کر ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔